ہے ادب آداب یعنی کہ ایٹیکیٹس. کرنا کر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Do it, don't do it. ڈو اور ڈونٹ. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی کتاب ہے جو کرنا کر، جہاں سے ہم نے کچھ پوائنٹس لیے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے اور آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو پڑھتے وقت اپنی کتاب کو 1 فٹ سے زیادہ آنکھوں کے قریب نہ لا. شاہنواز اب دیکھو کہ کتنا ضروری ہے کہ اپنی آئی سائٹ کو پروٹیکٹ کرنا، کیونکہ ایک دفعہ بچوں آپ کی آئی سائٹ گرنا شروع ہو جائے، خراب ہونا شروع ہو جائے، تو وہ واپس اس کو مینٹین کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے سے ہی ایسی احتیاطیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو سلامت رکھے اور ہم زیادہ لائف میں ان کو صحیح طرح سے ان کو یوٹیلائز کر سکیں اپنے فائدے کے لیے. ہاں جی. تو اس کا ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہوئے 1 فٹ سے زیادہ آنکھوں کے قریب نہ لائیں. اسی طرح سے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ فاصلہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا رکھیں تاکہ آپ کی آنکھیں لائٹ سے بچی رہیں. Something that's very important. If something in your body is gone, it will never come back. ہاں جی بالکل، دیکھا آپ نے شاہنواز نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں ایک دفعہ آپ کی صحت گر جائے، آپ کی آنکھیں، آپ کی بینائی چلی جائے، کچھ بھی نقصان ہو جائے تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی پہلے جیسی واپس نہیں آتی ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے شاہنواز کہ تو بازار میں اپنی چھڑی گھماتا ہوا نہ چل. مبادا چھڑی؟ ماما بتاتی ہیں نا، تو بازار میں اپنی چھڑی گھماتا ہوا نہ چل، مبادا کسی کے چوٹ لگ جائے. شاہنواز اب ایسے ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ کیونکہ راستے جو ہوتے تھے، روڈس جو ہوتی تھیں وہ اس طرح سے اچھی آج کی طرح کی نہیں بنی ہوتی تھیں، اور اس میں پہاڑی بھی رستہ ہوتے تھے، بعض کا پانی بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو گندگی بھی ہوتی تھی رستوں میں. تو اس زمانے میں ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ساتھ ایک سٹک رکھا کرتے تھے تاکہ اس سے اگر چلنے میں بھی ہیلپ ہوتی ہو تو وہ بھی کر لیں. اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کو بھی اس سے ہٹایا جا سکے. رکاوٹ یعنی کہ کوئی آبسٹیکل آ جائے یا کوئی چیز ایسی آ جائے، پتھر آ جائے تو اس کو سٹک سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے. لیکن آج کے دور میں بچوں اس طرح سے سٹک نہیں یوز کی جاتی. ہاں لیکن بعض کا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحت کے مسائل ہوتے ہیں، وہ پھر سٹک کو یوز کرتے ہیں. تو لیکن آج کل سٹک کی جگہ کیا ہوتا ہے بچوں کے پاس؟ یا تو اسکوٹیز ہوتی ہیں، یا پھر ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے، یا پھر ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹوئے پکڑا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں یا پبلک پلیس میں کہیں پر جا رہے ہیں تو کبھی بھی اس چیز کو جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو ادھر ادھر نہ گھماتے پھریں. بعض کا بچے ہوتے ہیں نا شاہنواز کے، انہوں نے اسکوٹی پکڑی ہوتی ہے اور وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ بلاک کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے. Yeah, sometimes you should be very careful about your health because once if you're riding a scooter on something bumpy, always stop because you could hurt yourself and land on the road. ہاں جی. اس کے بعد پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ تو راستے میں پھلوں کے چھلکے وغیرہ نہ پھینک. Fruit skin. ہاں جی، اس کا مطلب پہلے زمانے میں شاہنواز ایسے ہوتا تھا کہ آج کے زمانے میں تو بچوں کے پاس وہ ہوتے ہیں نا کہ اسنیکس ہوتے ہیں، بسکٹس ہوتے ہیں، اس طرح سے چپس ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں بچے کھاتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ پتہ ہے ہیلدی ایٹنگ کرتے تھے کیونکہ اس وقت اسنیکس کے طور پہ فروٹس کھاتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے اپنے راستوں کو گندا نہ کرو، چاہے کچھ فروٹس کھا رہے ہیں اس سے بھی گندا نہ کریں. اگر آپ نے کچھ اور چیزیں اسنیکس وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس سے بھی ان کے جو ریپرز ہوتے ہیں ایسے جگہ جگہ پہ پھینکنا بہت گندی بات ہے. اپنے ہی کنٹری کو، اپنی ہی جگہ کو گندی کرنے والی بات ہے. تو جو قومیں اپنے ملک کو صاف رکھنا نہیں جانتی ہیں اپنے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسی لوگوں کی قدر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ پھلوں کے چھلکے وغیرہ نہ پھینکیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھیں اور پھسل جائے. اب دیکھو کیلے کا چھلکا جو ہوتا ہے ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی پاؤں رکھ دے اور گر جائے تو اس کی بیک بون پہ تکلیف آ سکتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ ڈسیبل ہو سکتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ. پھر اس کے بعد ہے تو سخت تیز روشنی کی طرف نہ دیکھ. اب شاہنواز دیکھو ایک دم سخت تیز روشنی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ سورج کی بھی ہو سکتی ہے، موبائل کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ بھی تیز روشنی ہو سکتی ہے، ٹارچ کی بھی ہو سکتی ہے، ٹی وی ہو سکتا ہے، ٹیبلٹ ہو سکتا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں جن کی بہت ساری ڈیوائسز آج کل آئی ہوئی ہیں جن کے اوپر تیز روشنی ہوتی ہے اور وہ بچوں کے آئی سائٹ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. Including electronics. ہاں جی، تو اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے یا آئی پیڈ ہے تو اس کی جو لائٹ ہوتی ہے ڈسپلے کی اس کو منیمائز کر دیں. اندھیرے میں ایک دم اگر روشنی آن کر دیں تو اس سے بھی آپ کی آئز کو کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے تو صبح کی باقاعدہ سیر سے اپنی صحت کو ترقی دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ Drink milk in the morning. ڈرنک ملک ان دا مارننگ. Yeah. اس کا مطلب ہے صبح کی باقاعدہ سیر کا مطلب ہے کہ صبح آپ واک کے لیے نکلیں. بعض بچوں کے تو اسکول اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کو گاڑی پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر وہ پیدل چلے جائیں تو ان کی بہت اچھی صحت کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے اور ان کی صحت اچھی ہو سکتی ہے. صبح صبح ناشتہ کیا، اس کے بعد پیدل اسکول چلے گئے، ہے نا. شاہنواز بھی پیدل اسکول جاتا ہے اور اس سے اس کی صحت اچھی رہتی ہے ماشاء اللہ. Sometimes. اس کی
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.